Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az Zumar. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو بڑا زبردست اور کمال حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے حق کے ساتھ. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. عبادت کیجیے اللہ کی خالص کرنے والے ہو کر اس کی اطاعت کو. الا للہ الدین الخالص. سن لو خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کوئی حمایتی کوئی دوست بنا رکھے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کو پوج رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں. ان اللہ یحکم بینہم. بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. فیما ہم فیہ یختلفون. اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. بے شک اللہ جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں دیا کرتا. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا. اگر چاہتا اللہ کہ کسی کو بیٹا بنا لے لاصطفى مما یخلق ما یشاء. یقیناً چن لیتا ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا اسے پسند کر لیتا. سبحانہ. لیکن وہ پاک ہے. اسے اولاد کی نہ کوئی حاجت ہے نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد کسی بھی معنوں میں پائی جاتی ہے. وہ اللہ الواحد القہار. وہ اللہ اکیلا ہے اور وہ سب پر غالب ہے. خلق السماوات والارض بالحق. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا. یکور اللیل علی النہار. وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے. ویکور النہار علی اللیل. اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے. وسخر الشمس والقمر. اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا. کل یجری لاجل مسمى. اور ہر ایک مقررہ وقت کے لیے حرکت کر رہا ہے. الا هو العزیز الغفار. سن لو وہ اللہ ہی بہت زبردست اور بخشنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدہ. اس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. ثم جعل منها زوجها. پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا. وانزل لكم من الانعام ثمانیة ازواج. اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے نر اور مادہ کے پیدا کیے. یخلقکم فی بطون امہاتکم. وہ تمہیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں. خلقا من بعد خلق. ایک شکل کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے. فی ظلمات ثلاث. 3 اندھیروں کے اندر. اتنی خوبصورت تشبیہ ہے. جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تو اس وقت تو سائنس نہیں پہنچی نا یہاں تک. تب تو ایمبریولوجی کے وہ اصول ہمارے سامنے آئے نہیں تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہاری صورتیں بناتا ہے 3 اندھیروں میں. ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا, دوسرا رحم مادر کا اندھیرا, تیسرا اس کے اندر والی جھلی کا اندھیرا. وہاں تک پہنچنے کا کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے. جب تم وہاں موجود تھے ان 3 اندھیروں کے اندر تمہیں رزق دینے والا کون تھا؟ کس نے تمہارے لیے وہاں بندوبست کیا؟ کس نے وہاں تم میں روح پھونکی؟ کون تھا جو تمہاری شکلوں کو بار بار چینج کرتا جا رہا تھا, جو تمہیں ڈیولپ کر رہا تھا, جو تمہیں جو ہے نا وہاں پر تمہاری اپ برنگنگ کر رہا تھا, تمہاری گروتھ کر رہا تھا؟ کون تھا وہ؟ کیا انسان وہاں کبھی پہنچ سکا ہے؟ کیا کبھی پہنچ سکے گا؟ ان 3 اندھیروں کے اندر وہ رب جو تمہارے رزق کا بندوبست کرتا ہے, اس دنیا میں آنے کے بعد بھی تمہارا رازق وہ اکیلا اللہ ہے. یہ کیسا ناشکرا انسان ہے جو جب دنیا میں آتا ہے تو پھر کہتا ہے میں کرتا ہوں, میں کماتا ہوں, یہ میری محنت ہے, یہ میری ملکیت ہے, یہ سب کچھ ہے. نہیں, یہ اللہ ہے جو تجھے رزق دینے والا ہے. جب تو کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا تب بھی تجھے اللہ نے رزق دیا تھا. جب تو بچہ تھا تو تب بھی تیرے رزق کا اہتمام اللہ نے کیا تھا. ذالکم اللہ ربکم. وہ اللہ تمہارا رب ہے. لہ الملک. اسی کی بادشاہی ہے. لا الہ الا ہو. اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فانا تصرفون. کہاں تم پھر رہے ہو؟ کس راستے پہ چل رہے ہو؟ کسے خدا سمجھ رہے ہو؟ ان تکفروا. اگر تم ناشکری کرو
فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، ہاں وہ راضی نہیں ہوتا اپنے بندوں کے لیے کفر پر، اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے اس کی ناشکری کریں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ اسے پسند کرے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور یہ بڑی وہ حقیقت جو ہر دور کے انسانوں کے ساتھ رہی، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیباً الیہ، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا خولہ نعمتا من، اور جب اللہ اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا فرما دیتا ہے، جب وہ سوکھا ہو جاتا ہے، جب مشکل ٹل جاتی ہے، جب ایزی اور ریلیکس ہو جاتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، بھول جاتا ہے کہ مصیبتوں میں کسے پکارا تھا، آزمائشوں میں کس نے استقامت دی تھی، تکلیفوں سے کس نے نکالا تھا۔ وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اور بنا لیتا ہے اللہ کے لیے شریک تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تمتع بکفرک بقلیلا، اپنی ناشکری کا تھوڑا سا فائدہ اٹھاؤ، یہ دنیا میں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے انجوائے کر لو تھوڑی دیر۔ انک من اصحاب النار، الٹیمیٹلی تم آگ والوں میں سے ہو۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، بہت خوبصورت آیات ہے قرآن میں۔ یہ جو جس ناشکرے کا ذکر ہوا تھا، یہ ناشکرہ بہتر ہے یا وہ شخص قانتن جو فرما برداری کرتا ہے، آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں، ساجدا وقائما سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، اللہ کے حضور رکوع سجود کرتا ہے، اللہ کے حضور شکر ادا کرتا ہے، اپنی راتوں کو اللہ کے قرآن کے ساتھ گزارتا ہے۔ یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربی، اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ ایک وہ ناشکرہ کریکٹر ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو اپنی راتوں کی نیندیں قربان کر کے بھی اپنے رب کے حضور کھڑا ہے۔ فرمایا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھنے والے اور اللہ سے نا آشنا برابر ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی اور ملحد برابر ہو سکتے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو عقل مند قبول کیا کرتے ہیں۔ اصل عقل مند وہ نہیں ہے جو اس دنیا کے اعتبار سے انٹلیکچولیٹی کے ٹاپ پہ پہنچ گیا، اصل عقل مند وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، یا عبادی الذین آمنوا، کیا پیارے الفاظ، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر کسی حساب کے دیا جائے گا۔ یعنی روایات میں آتا ہے کہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے تھے اللہ سے اپنی امت کے بارے میں۔ پہلے کہا گیا نیکی کرو گے کتنے گنا کریں گے؟ 10 گنا کر دیں گے۔ اچھا اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے کتنے گنا کر دیں گے؟ 700 گنا کر دیں۔ اور پھر الٹیمیٹ ڈیسیژن یہ آیا کہ جو اللہ کے راستے میں صبر کرنے والے ہوں گے، کوئی ملٹیپلیکیشن نہیں، نہ 10 گنا، نہ 100 گنا، نہ 700 گنا، کچھ بھی نہیں، کوئی ڈیفائنڈ ملٹیپلیکیشن نہیں ہوگی۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ہم ان کا اجر بغیر کسی حساب کتاب کے دیں گے، انلمیٹڈ۔
قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے انی امرت ان اعبد اللہ، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں مخلصا لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر کے، وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں سب سے پہلے فرما برداروں میں ہو جاؤں۔ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، مجھے ایک بڑے دن کے عذاب سے بڑا خوف آتا ہے۔ کس کو خوف آ رہا ہے؟ جس کی زندگی میں کسی گناہ کا شائبہ تک نہیں ہے، شائبہ بھی نہیں، گناہ ہونا دور کی بات ہے، گناہ کا شائبہ بھی نہیں، شک بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی گناہ کا صادر ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس عذاب سے ڈرتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی نافرمانی ہو گئی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہوں۔ تو اگر وہ اس قدر ڈرتے ہیں اور انہیں اس قدر خوف ہے تو مجھے اور آپ کو تو شاید کروڑوں گنا زیادہ خوف ہونا چاہیے۔ قل اللہ اعبد، فرمائیے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے، فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم عبادت کرو اس کے سوا جس کی چاہو۔ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، اصل خسارے میں جانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود اس خسارے میں مبتلا کر لیا، واہلیہم یوم القیامہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن، الا ذلک هو الخسران المبین، سن لو یہ دنیا کے خسارے، یہ دنیا کے لاسز ریکور ہو سکتے ہیں۔ کاروبار میں ایک گھاٹا پڑ گیا نا، اگلی ڈیل میں سے وہ ریکور ہو سکتا ہے، محنت کر کے اسے اس کاروبار کو دوبارہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خسران المبین ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، یہ ریکوریبل نہیں ہے، اس کو دوبارہ دہرا کر صحیح نہیں کیا جا سکتا۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، فتقون، مجھ سے ڈر جاؤ، مجھ سے ڈر جاؤ۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو طاغوت سے بچتے رہے، باطل سے، ان یعبدوها، کہ وہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں۔ الذین یستمعون القول، وہ جو میرا کلام سنتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ پھر اچھے طریقے سے اس سب سے اچھی بات کی پیروی بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، أَفَأَنْتَ تنقذ من فی النار، تو کیا آپ بچائیں گے اسے جو آگ میں؟ لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے ہیں، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانے جن کے اوپر اور بالا خانے، یعنی اللہ نے انہیں جنت کے روف ٹاپ عطا فرمائے ہیں، جنت کی بڑے اونچے مقامات پہ اللہ انہیں رکھے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اسے چشموں کی صورت زمین میں چلا دیا، ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، پھر وہ نکالتا اس کے ساتھ کھیتی جس کے مختلف رنگ ہیں، ثم یہیج، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو بالکل زرد پڑ جاتی، چورا چورا ہو جاتی، اس کی ہریالی ختم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، ذوق آ جاتا ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اسے چورا بنا دیتا ہے، ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، یعنی عقل مندوں ذرا سوچو تمہاری زندگی بھی تو ایسے ہی ہے، تمہارا بچپن اس چھوٹی سی کومپل کی طرح ہے جو زمین سے نکلتی، تمہاری جوانی اس تناور درخت کی طرح ہے، اور پھر بالآخر انجام کیا ہے؟
زردی، بڑھاپا، چورا چورا ہو جانا، کمزور ہو جانا، اور پھر بالآخر ایک آندھی چلے گی اور ان ذروں کو بہا کر اڑا کر لے جائے گی، وہ موت کی آندھی جو تمہاری ہر حیثیت کو ختم کر دے گی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، اس کے پاس ہدایت کا نور موجود ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہو گئے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، بہت خوبصورت، بہت کلمات خوبصورت، اللہ نے سب سے بہترین کلام نازل فرمایا، سب سے بہترین کلام الملک، ملک الکلام، بادشاہ کا کلام ہے، اس لیے کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اس سے بہتر کوئی کلام دنیا میں ہو نہیں سکتا، اس سے خوبصورت بات کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے پرتاثیر اس دنیا میں کچھ نہیں۔ کتاب متشابہ مثانیہ، ایسی کتاب جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ کیوں ریپیٹ ہو رہے ہیں؟ کل بھی ایک بات آئی تھی، کیوں ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار؟ بار بار نوح علیہ السلام کا واقعہ، بار بار لوط علیہ السلام کا واقعہ، بار بار ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کیوں آ رہی ہیں یہ باتیں؟ کیوں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے؟ اب اس کی وجہ سنیں، فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب یہ چیزیں ریپیٹ ہو کر آتی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، جن سے اللہ چاہتا ہے کہ تم پر کچھ اثر ہو، جب یہ ان پر پڑھی جاتی ہیں، فرمایا جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کی کھالیں، ان کی جلد لرز جاتی ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لرزنے لگتے ہیں، وہ کانپنے لگتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں۔ تیر لگ گیا اور کھال جو ہے نا وہ بڑی سخت ہے اور جسم کا گوشت بڑا سخت ہے، جنگجو صحابی ہیں، وہ تیر باہر نہیں نکل رہا، کھینچ رہے ہیں تیر نہیں نکل رہا، وہ کہتے ہیں ایک منٹ رکو، میں بڑا آسان حل بتاتا ہوں، تم تو اپنی میڈیکیشن کرتے رہو گے، میں تمہیں حل بتاتا ہوں، میں ابھی نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہوں، پھر نکال کے دیکھنا۔ اور نکالنے والوں نے بتایا کہ جب انہیں نیت باندھی اور نماز میں کھڑے ہوئے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کی تو جسم اللہ کے خوف سے اتنا نرم پڑ گیا کہ ہم نے تیر کو 2 انگلیوں سے پکڑ کر ایسے نکال لیا جیسے پھول کی پتی نکالی جاتی۔ یہ ان کی نمازیں ہوا کرتی تھی، یہ ان کی تلاوتیں ہوا کرتی تھی، یہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوا کرتا تھا۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، تو کیا وہ شخص جو بچے گا اپنے چہرے کے ساتھ بدترین عذاب سے قیامت کے دن، وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو اس کا عذاب جو تم کمایا کرتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآنا عربیا غیر ذی عوج، یہ عربی والا قرآن، اس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں، تم اس میں کوئی غلطی نہیں دکھا سکتے، نہ کوئی اس میں تمہیں گرامیٹیکل مسٹیک ملے گی، نہ تمہیں کوئی سائنٹیفک مسٹیک ملے گی، تم ڈھونڈتے رہو، اور یہ ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈا ہے، مستشرقین نے کوششیں کی ہیں اللہ کے کلام میں سے غلطیاں نکالنے کی، کوششیں کرتے رہے، غلطی نہیں نکال پائے۔ قرآن عربی غیر ذی عوج، عربی والا قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ نے مثال کے طور پر ایک غلام بیان کیا جس میں
کئی سارے آقا لڑنے والے ہیں. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک غلام ہے جو پورا ایک ہی آقا کا ہے. ہم سارے کیا ہیں؟ غلام ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم سارے غلام ہیں. اللہ فرما رہے ایک غلام ایسا ہو جس کے کئی سارے آقا ہوں، کئی باسز ہوں. اب ہم اپنے یعنی عام روزمرہ کے کاموں میں بھی دیکھتے ہیں نا، اگر کہیں ایسا ہو کہ کسی آفس میں ملٹیپل باس ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں سوری، میں ملٹیپل باسز کو رپورٹ نہیں کر سکا، مجھے بتائیں کہ میں نے کس کو رپورٹ کرنا ہے. مجھے ایک باس ڈیفائن کرے، میں نے جس کی بات مانی. ایک مجھے ادھر کھینچ رہا ہے، ایک مجھے ادھر کھینچ رہا ہے، ایک ادھر کھینچ رہا ہے، اور مجھے پتہ نہیں لگ رہا میں نے کس کی بات ماننی ہے اور کس کو ڈینائی کرنا ہے، مجھے نہیں پتا. میں ملٹیپل باسز کے ساتھ نہیں چل سکتا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں کئی سارے خدا ہوتے اور تم غلام ہوتے اور کئی سارے خداؤں کی باتیں تمہیں ایک ساتھ ماننی پڑتی تو پھنس نہ جاتے تم. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. چھوڑو یہ ملٹیپل ساری چیزیں، ایک اللہ کو مانو، یہ تمہارے لیے ایک واحد عافیت کا راستہ ہے. حل یستویان، مسئلہ کیا دونوں مثال میں برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں توحید جیسی نعمت عطا فرماتی. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. انک میت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وفات پانے والے ہیں. وانہم میتون، اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں. یہ جو آپ پر تنقید کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کام انہوں نے پکڑ لیا ہے اور کس لیے اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں، ان کو بھی موت آنی ہے. تو جب موت آئے گی تو پھر معلوم ہوگا. جب آنکھیں بند ہوں گی تب آنکھیں کھلیں گی. ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. وکذب بالصدق اذ جاءہ، اور سچائی کو جھٹلا دیا جب وہ اس کے پاس آئی. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں؟ والذی جاء بالصدق، اور جو سچائی لے آیا، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق بھی کی. واولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں. لہم ما یشاءون عند ربہم، اپنے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے انہیں پرووائڈ کیا جائے گا. ذالک جزاء المحسنین، یہ نیک لوگوں کا بدلہ ہے. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ ان سے بدترین اعمال جو انہوں نے کیے ان کو دور کر دے. ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، اور انہیں بدلے میں ان کا اجر دے ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کرتے رہے. پیچھے ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ ان لوگوں سے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے، ان سے بتقاضۂ بشریت غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہوں گی تو اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر کے انہیں نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کیا اللہ کی ہمراہی کے باوجود تمہیں کسی اور کی ضرورت ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان سے جو اللہ کے سوا ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ نہیں ہے زبردست اور انتقام لینے والا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ جواب کیا دیں گے؟ اللہ. مشرک بھی کہیں گے اللہ نے. قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا تم نے ان ہستیوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کر لے، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ میرے اوپر سے اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ کیا اس آزمائش اور مصیبت کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ میرے بارے میں رحمت کا ارادہ فرما لے، هل ہن ممسکات رحمتہ، کیا وہ اللہ کی رحمت کو مجھ سے روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں مجھے میرا اللہ کافی ہے. مجھے دوست چھوڑ دیں سب، کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی. مجھے کل جہاں نہ پوچھے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، فرمائیے میری قوم تم اپنی جگہ اپنے عمل کرتے جاؤ. انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں.
فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے کہ اس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترے گا۔ یہ بس بہت کم وقت رہ گیا فیصلہ ہونے میں، بہت کم وقت رہ گیا یوم حساب آنے میں، اس دن معلوم ہوگا کہ ہدایت پہ کون تھا اور گمراہی پہ کون تھا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پھر جو ہدایت قبول کر لے، فَلِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوتا ہے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی تباہی پر، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر نگران نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.